اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آج چوتھا دن ہے، جنگ اسی طرح جاری ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ بھی اسی پہ جنگ پہ ہی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس نے فساد اور فتنہ برپا کر دیا ہے دنیا میں۔ تو میاں صاحب لکھتے ہیں، چلتا ہاتھے بختر پہنے زرہاں خود جوانہ، پائے متھے وٹ کمنداں ابرو چڑھے کمانا۔ جن کی جو ہتھیار پہناوا تھا اس کی بات کر رہے ہیں۔ آگے جو کہہ رہے ہیں، پائے متھے وٹ کمنداں ابرو چڑھے کمانا۔ وہ جو کمان تھی اس کی سخت غصے میں ایسی تھی جیسے متھے پہ وٹ پڑا ہوتا ہے، غصے میں آیا ہوتا ہے انسان۔ بازاں وانگر اڈن لگے تیر تتے بنتاری، بج بج کون جوان جوانا، مرگاں جویں شکاری۔ بازاں وانگ جیسے باز اڑ کے تیز جاتا ہے شکار کی طرف، اسی طرح تیر تتے بنتاری، تیر جو تھے تاری باندھ کے سپیڈ و سپیڈ جا کر، بج بج کون جوان جوانا، مرگاں جویں شکاری۔ ایسے جوان جوان کو ذبح کر رہے تھے جیسے شکاری کو، پرندوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ اس دن پہلے پہر جوانا کیتی زور ازمائی، ایک ادھروں ایک ادھروں آئے دو دو کرن لڑائی۔ ابھی انہوں نے لڑائی کے طریقے میں چینج کیا ہے کہ ایک اس دن کیا ہوا کہ ایک جوان ایک فوج کی طرف سے آتا تھا، دوسرا دوسری کی طرف سے، اور دو دو لڑائی ایک سے لڑائی شروع ہوگی۔ اکیلے اکیلے نے لڑائی شروع کی۔ آ شیراں پھر شور مچایا، کلوں اج گنیرا، گوراں نال ہویا ہویاں پر گوراں، گوراں نال جو ہیرا۔ آج جو شیر تھے، جوان تھے، انہوں نے کل سے زیادہ شور کیا اور زیادہ سخت لڑائی لڑی، یہاں تک کہ گوراں نال ہویاں پر گوراں، قبروں سے پہ قبریں بنی ہیں، ہر طرف انسان کے مردے ہی مردے نظر آئے ہیں۔ وجے ٹل اٹھاں گل بارے بین سریاں رنگ لایا، پیراں تے سے پوراں رل کے لشکر بول ڈرایا۔ وہ جب لشکر میں شور ہوگا مچا تھا تو ٹل جیسے بڑے بڑے گھنٹے وہ بجے، اور بینسریاں اونچی اونچی بجائیں، بیراں تے سے پورا رل کے لشکر بول، اتنے زور زور سے وہ ساز بجانے شروع ہو گئے کہ لشکر جو تھا وہ ڈر گیا ان کی آواز سے۔ تیر ترنگاں مثل ملنگاں دھوڑوں خاک رمائی، کڈن چالاں پان دمالاں رن وچ کھیڈ مچائی۔ یہ بھی اسی طرح لڑائی کی شکل ہے، اور اس لڑائی میں وہ زبردست ایک دوسرے کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ترکاں گل ہمیلاں چھنکن گھنگرو جوش خروشاں، آن جنگولے اچے بولے کھڑن دماغوں اوشاں۔ وہی جو پھر ہمیلاں اور چھنکن گھنگرو اونچے اونچے، اتنا جوش انہوں نے مچایا، اتنے ان کی اونچی آوازیں تھیں کہ دماغوں سے ہوش ختم ہو گیا تھا۔ کرن ککارے مڑے نکارے بگیاڑاں دی کھل دے، ہیبت تھی سن کرن کلیجے گرد لوے دے گل دے۔ وہ جو بھیڑیوں کی کھال سے بنے ہوئے تھے، جو ان کے ساز تھے، ہیبت تھی سن کرن کلیجے گرد لوہے دے گل دے، ان کی ہیبت ایسی تھی کہ اس کے کلیجے پہ پھٹ رہے تھے، اور جو گرز تھے لوہے کے وہ بھی گل رہے تھے۔ ان کی تپش اور ان کا ہیبت ایسی تھی۔ اس شاہاں دی شورش، اس شاہاں دی شورش شروع شادی گئی جہانوں، مرن جوان نہ ہارن ہمت ڈرن نہیں دل جانوں۔ جو ان کو، جو بادشاہوں کو یہ آپس میں لڑائی تھی، ان کے شر سے پوری دنیا سے خوشی چلی گئی ہے۔ مرن جوان نہ ہارن ہمت ڈرن نہیں دل جانوں۔ اور جو جوان تھے وہ ہمت نہیں ہار رہے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑے جا رہے تھے۔ ایک مرے مڑ دوجا آوے جان تلی پر دھر کے، شیر جوان کرن جند بازی اٹک نہ رہندے ڈر کے۔ ایک جب ختم ہوتا تھا، مر جاتا تھا، دوسرا اپنی جان تلی پہ رکھ کے سامنے آ جاتا تھا۔ شیر جوان کرن جند بازی اٹک نہ رہندے ڈر کے۔ اور وہ جو شیر جوان تھے وہ اپنی جان بازی پہ دکھا رہے تھے اور بالکل رک نہیں رہے تھے، ڈر کے مارے وہ لڑائی کو ختم نہیں کر رہے تھے۔ ایک دوجے دی کرن حمایت خوب کرن پھڑ ہتھی، ایک زخمی ہو ونجن ڈیرے ایک مرن سر ڈتھی۔ ایک دوسرے کی وہ حمایت میں شور کر رہے تھے، ان کی جو پڑھتی ہے، جو لڑائی ہے، اس کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک اگر زخمی ہو گیا تو وہ ڈیرے پہ آ گیا،
وہ دوسرا ادھر ہی جا کے مر گیا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک سوائی کلزمیاں دا گجدا پڑ وچ آیا، اکھیں بلن لمبے اگدے تیزی تندی چایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سپاہی جو تھا، ایک سپاہی کلزمیاں دا گجدا پڑ وچ، اس نے گرجتا ہوا کلزمیوں کا ایک سپاہی پڑ میں آ گیا ہے۔ اس کی حالت یہ تھی، اکھیں بلن لمبے اگدے تیزی تندی، اس کی آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے اور خوب تندی اور تیزی میں تھا۔ سیغا نال ہویا شتابی، رہندا نہیں نہ چلا، پڑ وچ کھلا ونگارے کوئی، آ کر لڑو حقلا۔ وہ اس کے جو ہتھیار تھے بڑے زبردست، سیخاں نال ہویا شتابی، رہندا نہیں نہ چلا۔ وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کے سیدھا میدان میں آیا، پڑ وچ کھلا ونگارے کوئی، آ کر لڑو اکلا۔ کہتا کوئی ہے جو میرے سے اکیلا لڑنے والا ہے؟ جے کوئی جاوے پرت نہ آوے، ہاڑ اندر او رکھدا، جاندا آپ لہو دا تسا، زہر پیالہ چکھدا۔ جو کوئی اس کے لڑنے کے لیے گیا وہ واپس نہیں آیا، اس نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کیا۔ جاندہ آب لہو، ایسے نظر آ رہا تھا کہ یہ لہو کا پیاسا ہے، زہر سے بھرا ہوا ہے۔ بہت دلیر ڈرے شیروں، کوئی نہ ہووے اگیرے، مستی تے مغروری چایا، رن وچ گھوڑا پھیرے۔ تمام بہت دلیر لوگ اس سے ڈر گئے، جوان، اس شیر کے سامنے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران اس نے کیا کیا، مستی تے مغروری چایا، رن وچ گھوڑا میرے۔ وہ اسی بہادری سے اس کو مستی آ گئی اور اس نے مغروری شروع کر دی۔ یہ لفظ جو ہے بڑا ضروری ہے، مستی تے مغروری چایا، رن وچ گھوڑا پھیرے۔ جب اس نے غرور اور تکبر سے گھوڑا میدان میں پھیر رہا تھا، ساہت گزر گئی اس گل نوں، تاں ایک شارستانی وچلی فوج وچوں اٹھایا، جوں ترکش دی کہانی۔ جب وہ اسی طرح مستی مغروری میں گھوڑا پھیر رہا تھا تو کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شارستانی اپنی پچھلی فوج سے نکل کے سامنے آ گیا، وچلی فوج وچوں اٹھایا، جوں ترکش دی کہانی۔ اور تیر کی طرح آ کے باہر نمودار ہوا، جوش خروش کے رہندا آوے وانگر ندی اٹک دی، کندھے اوپر ڈال کھڑک دی، گل وچ تیل لٹک دی۔ یہ اس کا نقشہ تھا، جوش خروش۔ اٹک کی جو دریا ہے اس کو میاں صاحب نے بہت استعمال کیا ہے، اس کو اٹک کی ندی کو، اس کو اٹک کے دریا کو، جوش خروش کے رہندا آوے وانگر ندی اٹک دی۔ جیسے اٹک کا دریا بہت جوش و خروش سے بہتا ہے، اسی طرح وہ جوان بھی جوش و خروش سے آیا شارستانی، کندھے اوپر ڈال کھڑک دی، گل وچ تیل لٹک دی۔ اور جو کندھے پہ وہ ڈال کھڑک رہی تھی اور گل میں اس کے تلوار لٹک رہی تھی، آسن جم اٹھاوے گھوڑا، سر پر نیزہ پھیرے، اس اگلے نوں آکھن لگا چڑھے اگے میرے۔ او آ کے میدان میں اس نے اپنے گھوڑا پھیرا اور نیزے پھیرنے شروع کر دیے، اور اس کو کہتا ہے کلزمی کو، اب تو میرے آگے چڑھے گا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ ہاتھ میرے اے تیغ سروہی، بریا زہر پیالہ، کلزمیاں دے سر در تائیں کر دی ایک نوالا۔ کہتا یہ جو میرے ہاتھ میں تلوار ہے زہر سے بھری ہوئی ہے، زہر سے بھرا ہوا پیالہ ہے، اور یہ کلزمیاں دے سر در تائیں کر دی، یہ کلزمیوں کے لیے خاص کر ایک ہی نوالے میں اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک گر آنکھ ہلائس گھوڑا زور، ایگل آنکھ ہلائس گھوڑا زور رکابی در کے، اگر گرز لگایوس اسنوں زور ضروری کر کے۔ اس نے یہ بات کہہ کے اپنے گھوڑے کو رکابوں کو پاؤں مارا اور آگے چلا، اگر گرز لگایوس اسنوں زور ضروری، اس اپنے گرز اس کو زور سے مارا، پورے فل زور سے۔ گرز ودے نے برز گرایا، ڈٹھا کلزم والا، رتو نال ہویا پھر رتا، دے ٹریا ایک نالا۔ اس کلزمی کو اس گرز نے ایسے گرا دیا برز کی طرح، وہ گر گیا اور اس کے خون سے رتو نال ہویا پھر رتا، دے ٹریا ایک نالا۔ اس کے جو خون تھا اتنا زیادہ تھا کہ ایک نالے کی طرح چلنا شروع ہوا۔ اور ایک ساکسی اس دا آیا، بت وڈا کو کافوں، او بھی گاجر وانگر ولیوس ایک سے پھٹوں صافوں۔ اس کا ایک اور آ گیا دوست، اس کو مارا جب اس نے کلزمی کو، تو ایک بہت بڑا کوکاف کی طرح ایک دوست کا آ گیا، بہت بڑا بت سامنے آ گیا، وہ بھی گاجر مانگو ولیس ایک سے پھٹسوں صافوں۔ اس کو بھی اس نے گاجر کی طرح ایک ہی ضرب سے اس کے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسی طرح بہادر کتنے مارے وارو واری، وہ بھی جدوں تکبر چایا قطر کی رات تلواری۔ یہ سبق سنے کہ جب اس نے بہت سے بہادروں کو وارو واری ختم کیا، وہ بھی جدوں تکبر چایا قتل ہویا تلواری، قتل کی تا تلواری۔
جب اس نے بھی کلزمی کی طرح شاپال کے جو بہادر تھا وہ بھی زیادہ بندے مار کے جب تکبر میں آ گیا، وہ بھی جدوں تکبر چایا قتل کیتا تلواری، جب وہ بھی تکبر میں آیا تو وہ بھی تلوار سے قتل ہو گیا۔ پیشی تھے لے دے گر توڑی پڑ وچ کوئی نہ لتھا، مغرب وچ فجر دے لاڑے کج لیا منہ متھا۔ اس کے بعد پیشی تھے اثر سے لے کر پیشی سے دیگر توڑی، زور پیشی تھی لے دی وہ زور سے لے کر اثر تک کوئی بھی پیڑ میں نہیں آیا۔ اسی دوران مغرب وچ فجر دے لاڑے کھج لیا منہ متھا، اور جب مغرب ہوئی تو دن کا جو شہزادہ تھا، خوبصورتی تھی، وہ ختم ہوئی، کج لیا منہ متھا، وہ ختم ہو کے اندھیرے کی طرف چل پڑا۔ جنبش کھا سپاہی سورج پاڑ سیاہ کناتاں، چڑھ میدان امبر دے آیا بجیاں ہور جماعتاں۔ وہ تمام جو جنبش کھا سپاہی سورج، جب سورج نے جنبش کھائی، پاڑ سے آ کناتاں، وہ سیاہ رات کی میں بدل گیا، سورج چھپ گیا، چڑھ میدان امبر دے آیا بجیاں ہور جماعتاں، اور جو آسمان پہ اور قسم کی مخلوق اور ستارے آنے شروع ہو پڑے۔ دوویں لشکر اٹھ کھلوتے کر کے ہائے ہائے، جنڈیاں نے سر اچے کر کے نال اسمان لگائے۔ وہ دونوں لشکر جو تھے وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے واپس گئے، جنڈیاں نے سر اچے کر کے نال اسمان لگائے، اس کے بڑے بڑے جنڈے انہوں نے لگائے اوپر۔ جوں کر شونک چڑھے دریاواں بدل ساون والا، بجلی وانگر کڑکن راکش فوج چڑھاندا چالا۔ وہ جیسے ساون کا بادل جو ہے شونکار سے اور کڑک غضب سے آتا ہے، بجلی وانگن کڑکن راکش فوج چڑھاندا چالا، اور جو ان کے راکش جوان تھے وہ بجلی کی طرح کڑک رہے تھے۔ ہر ڈیرے تھی نکلے جنگی جوں چترے یار جنگوں، آہا آہا کر آون رن وچ مول نہ رجن جنگوں۔ اور پھر ہر ڈیرے سے دوبارہ فوجی جوان نکلنے شروع ہو پڑے، چترے جیسے چترے شیر نکلتے ہیں جنگل سے، آہا 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 کر آون رن وچ مول نہ رجن جنگوں۔ وہ پھر للکارتے ہوئے ایک دوسرے کو آگے، اور جنگ سے ان کا پیڑ نہیں بھر تھا، یہ باز نہیں آ رہے تھے جنگ سے۔ شابہ شابہ دھن دھن مردو ہون چطرفوں رابے، جان نہ دیساں اے تک مارے دین بہادر دابے۔ دونوں طرف سے شابہ شابہ اور ان کے شاباش اپنی فوجوں کو دے رہے تھے، ہر چاروں طرف سے، جان نہ دیساں اے تک مارے دین بہادر دابے۔ وہ ایک دوسرے پہ بہادر ایک دوسرے پہ دبدبا ڈال رہے تھے۔ سانگاں نیزے سلن سینے دردوں دوروں دور کریندے، سانگاں نیزے سلن سینے دوروں دور کریندے، گرز پون آسمانی گولے چکنا چور کریندے، بجلی والی مار کریندی تیغ کڑے کڑکارے، اڈن پھل ٹکیندے کردے ڈھالی دے ڈرکارے۔ وہ تمام جو جنگی سامان ہے، ساز و سامان، ابھی پوری جوش و خروش سے وہ استعمال کر رہے تھے۔ کرو فرن کاری تیراں پھر اونٹ فراری، دستر دیندے اٹک نہ رہندے کٹے کٹک دی کٹاری، سور میاں دی سیف سروہی سنجاں سر وڈے، مار مدال مکائے مردہ مغز مجالی کڈے۔ وہ ایک دوسرے پہ اپنے جوش اور جذبے سے حملہ آور ہو رہے تھے، اور اس بات سے باز نہیں آ رہے تھے، رک نہیں رہے تھے، اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ تاں پھر حکم کیتا شاہ پالے لشکر ہو اگٹھا، ہلا کرو انہاں پر سارے جانو کلزم نٹھا۔ پھر اسی جنگ میں جب وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے کلزمیوں کے بندے، تو پھر حکم دیا، تاں پھر حکم کیتا شاہ پالے لشکر ہو اگٹھا، پورا شاہ پال نے کہا پورا لشکر اگٹھا ہو جاؤ، ہلا کرو انہاں پر سارے جانو کلزم نٹھا، ان پہ حملہ آور ہو جاؤ، اور سمجھو ایسا ان پہ وار کرو، اور یہ جان جاؤ کہ ابھی کلزم والے بھاگنے والے ہیں۔ کو کافاں دی فوج تمامی باغ ارم دی ساری، ہاشم شاہ دے لشکر اتے آن پہ اکواری۔ پورے کو کافوں کی فوج اور باغ ارم کی جتنی تمام فوج تھی ہاشم شاہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑی۔ جانی توں ہتھ دو بہادر آن گڈو وڈ ہوئے، مارن تیغاں بے دریغاں تیراں جگر پروئے۔ وہ ایک دم ایک دوسرے میں ایسے گڈ مڈ ہو کے لڑائی شروع ہو گئی کہ ان کے مارن تیغاں بے دریغاں، اور جو تلواریں بے دریغ انہوں نے چلائیں، تیراں جگر پروتے، اور تیروں نے جگر پرونے شروع کر دیے۔ لہو پان لئی شمشیراں تیز ہوئے گس نیزے،
برسی ساون وانگن برسی جگر کرندی ریزے، لہو سے جو پان لگی ہوئی تھی تیز شمشیروں کو، تلواروں کو، تیز ہوئے گس نیزے بھی گس گس کے تیز ہو گئے تھے۔ برسی ساون وانگن برسی جگر کرندی ریزے، اور برسی ساون کی طرح برس رہی تھی اور جگر کو ٹکڑے کر رہی تھی۔ شیر جوان دوڑاون گھوڑے کر کر ہائے ہائے، ٹلیاں شور ککارے ہو گئے امبر سے بچائے۔ جب شیر جوان اپنے گھوڑوں پہ دوڑ لگاتے تھے اور ہائے کر کے آوازیں نکالتے تھے، اور ان کی جو ٹلیاں تھی گلے میں، ٹلیاں شور ککارے ہو گئے امبر سے بچائے، اور ان کی ٹلیوں کا شیر و غوغا جو تھا آسمان تک پہنچا ہے۔ تازی سم و جاون دھرتی پٹ کھڑی ایک ساری، چھ زمیں اٹھ امبر ہوئے جڑ کے گرد غباری۔ وہ حال تھا کہ ان کے جو تازی سمت گھوڑوں نے دھرتی الٹ پلٹ کر دی تھی۔ چھ زمیاں اٹھ امبر ہوئے جڑ کے گرد، چھ زمینیں اور 8 آسمان بن گئے جڑ کے گرد غباری میں غائب ہو گئے۔ سورج چھپ گیا وجہ دوڑاں پیا غبار ہنیرا، چمکو چمک ہتھیاراں والی چانن کرے چفیرا۔ اتنی دوڑ اور غبار تھی کہ سورج بھی اس دوڑ میں چھپ گیا، ہنیرا ہو گیا، اور صرف چمک و چمک ہتھیاراں والی چانن کرے چفیرا۔ ہتھیاروں کی جو چمک تھی وہی ہر طرف چانن کر رہی تھی، اسی کی روشنی لگ رہی تھی۔ کنگن کنٹھے تیزر نقدی شاہ دے نامہ، برمردانے رہو دلیرو شابش کے غلامہ۔ وہ جو اسی دوران جو بادشاہ تھا اس نے سونا اور نقدی انعام دینے شروع کر دیے۔ برمردانے رہو دلیرو شابش کے غلامہ، وہ اپنے دلیروں کو اور دلیری دے رہا تھا، شاباش دے رہا تھا اپنے غلاموں کو کہ میدان میں کھڑے رہو، آٹھاں چڑیاں فوجاں لڑیاں لہو بدل وٹے، سے قواں وچ نیر رتو دے لکھ بہادر کٹھے۔ وہ جو ہاتھوں کی طرح بادلوں کی طرح فوجیں چڑھیں اور بارش ایسے بسی جیسے لہو کی بارش بسی، 100 کوہاں 100 میلوں میں نیر نتو دے، جو اس کے پانی کے جو نیر سے دریا بہنے شروع ہو پڑے، لکھ بہادر کٹھے، 1,00,000 بہادر ذبح ہو گیا۔ دھرتی امبر دیکھ سپاہی زمیں ہوئی سب رتی، عالم اوپر ریا نہ مولے صلح تحمل نہ تھی۔ جب دھرتی زمین سے آسمان تک سپاہی زمیں ہوئے اور سب سپاہیوں کی خون سے سرخ ہو گیا، عالم اوپر ریا نہ مولے صلح تحمل نہ تھی۔ عالم پہ کوئی صلح اور تحمل کی بات نہیں تھی، رتی بر بھی تحمل نہیں تھا۔ جیڑا تیر کمانوں چھٹے کوئی خطا نہ جاوے، سر سینے یا جگر دھونی نو اپنی جاں بناوے۔ اور اتنے سے جو بھی تیر چلتا تھا وہ خطا نہیں ہوتا تھا اور سیدھا نشانے پہ لگتا تھا، یا وہ سینے پہ گھس جاتا تھا یا جگر میں گھس جاتا تھا، اس میں اپنی جگہ بنا لیتا تھا۔ اس وقت کے جو حالات تھے، چائیں واگاں رڑی سواری، جوں بٹی وچ دانے، ڈہندے اٹھدے مثل پتنگاں جل جل مرن دگانے۔ ان جب اپنے واگیں اٹھا لی، اس سواریوں کو بگایا ایسے جیسے بٹھی میں دانے بن رہے ہیں، ڈہندے اٹھدے مثل پتنگاں جل جل مرن دیوانے۔ وہ پروانوں کی طرح گر رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر، جیسے پتنگے جل جل کے مرتے ہیں۔ منہ جلن پھٹکاری سور میں آندے دائیے، مارو مار کرندے آکھن ایک دوجے نو کھائیے۔ ان کا جو حالات تھا کہ ایسا تھا کہ اتنی مارو مار تھی کہ ایک دوسرے پہ کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج یہاں سبق ختم کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں بشرطِ زندگی۔